یہ 15ویں تاریخ جو آنے والی ہے، جس میں بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ اسی مہینے میں شب برات یا شب قدر ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس مہینے کی فنا شب میں خصوصی عبادات کا، ہزاری نماز کا، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنے سے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہوں کو رب کائنات معاف کر دیتا ہے۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ قبرستانوں کی زیارت کی جائے، قبرستانوں میں چراغاں کیا جائے، وہاں منتیں مانگی جائیں، روحوں کی آمد کے اعتقاد کے مد نظر اپنے گھروں میں اور قبرستانوں میں دیگیں چڑھائی جائیں۔ غلط انداز کے اعتقادات کو اپنا کر کے انسان اپنے نیک اعمال کو بھی برباد کرے اور بدعات کو انجام دے کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام عائد کرے کہ آپ نے دین کو چھپا لیا تھا، دین کی تفصیل اور شرح و تفسیر کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ بدعتی کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی بدعات کے انجام میں جہاں ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے، وہیں دوسری جانب اس کا وہ عمل، اس کی وہ بدعت رب کائنات کے دربار میں مردود قرار پاتی ہے، اور تیسری جانب اس کی اس بدعت کی انجام دہی اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہ ملنے کے نتیجے میں جب حوض کوثر پر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، امت محمدیہ کی ساری علامتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، جب کوثر کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے سیراب ہونے کے لیے وہ آگے بڑھے گا، تو فرشتے اسی بدعت کے اور خرافات کو انجام دینے کے نتیجے میں اس کو روک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرا امتی ہے، مجھ کو ماننے والا ہے، اس کو کیوں روک دیا گیا؟ تو فرشتے خبر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں خبر ہے کہ اس نے آپ کے بعد دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر کے اس کو ثواب کی نیت سے انجام دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو بدعات کو انجام دینے کا سب سے خطرناک خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شفاعت اور ایک سفارش کی امید ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت کے نتیجے میں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، وہاں بدعاتی حضرات اس سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے، بلکہ ان کو دور بھگا دیا جائے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ شعبان کے ایام جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، رمضان جس تیزی کے ساتھ ہم سے قریب آ رہا ہے، ہم رب کائنات سے دعا بھی کریں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، نفلی عبادات کے ذریعے، نفلی صوم کے ذریعے رب کائنات سے قربت اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا عمل قرآن و سنت اور فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے عین مطابق ڈھال دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے بہانے سے ہم صحابہ کرام کے طریقے سے اور سنت رسول کے طریقے سے دور ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تقلید شخصی ہم کو بدعات کے جوہر میں لے جا کر کے ہمارے اعمال صالحہ کو تباہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعات کو اپنانے اور شخصیت پرستی کے مطابق چلنے کے نتیجے میں ہم سنت رسول سے دور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت اور اس سے محروم کر دیے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عین اسی طریقے پر زندگی گزاریں جو طریقہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا اور امت اسلامیہ کے سامنے اس کو واضح کیا۔ صحابہ کرام اپنے کپڑے لتوں سے، رہنے سہنے کے سامان سے، گھر بار سے، ساری مشکلات سے سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ آ جائے یہ چیز وہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام کے جذبہ اتباع رسول کے عشر عشیر بھی پہنچ کر کے ان سے قربت اختیار کرے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو اس مصادر اصلی سے اخذ کریں جہاں سے صحابہ کرام نے اخذ کر کے ہم تک پہنچایا، اور اس کے مطابق عملی زندگی کو برت کر کے دکھایا۔ شعبان کا مہینہ اگر بدعات و خرافات کی نظر ہو جائے، شب برات کے نام پر قبرستانوں میں چراغاں کیا جائے، حلوے پکائے جائیں، شب برات کے نام پر بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے، قبروں کے اوپر بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے، تو معاف فرمائیں گے یہ نہ گناہ کا کام ہے
نہ صرف گناہ کا کام ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے وہ بچے کھچے عمل جو نیکی کے طور پر ہم نے انجام دیے ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا عمل رب کائنات کے دربار میں مردود قرار پایا ہے۔ ایسی بدعتیں، ایسے کام ایجاد کیے جاتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی جو ہے اصل دین پر عمل کرنے والے۔ میں نے جب ان باتوں پہ تحقیق کی، سوچا، غور کیا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امت میں سے ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جیسے ہندوؤں میں ایک اکثر بیشتر ہندو، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تیوہار منا لو، اپنے آپ کو ہندو ثابت کر دو، اور بس جیسے تیسے پورے دن پورا سال گزارتے رہو۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ دین کے نام پر کچھ دن منا لو اور اس کے بعد چھٹی، کوئی عمل نہیں، کوئی زندگی کے اندر کوئی عملی نمونہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی جو ہے کچھ کرنا نہ پڑے۔ آپ جو ہے اس بات کو میں جو بتا رہا ہوں ذرا اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ جیسے محرم آتا ہے، 10 محرم ہم نے منا لیا، لاٹھی ڈنڈے چلا لیا، یا حسین کے نعرے لگا لیا، محرم ختم، 2-3 مہینے پار ہو گئے، اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے جھنڈیاں لگا لی، محفلیں قائم کر لی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پھر کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے نعرے لگا لیے ہم نے، جھنڈیاں لگا لی، کئی مہینے ہمارے کٹ گئے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کچھ عبادت کرنی ہے، مہینے گزر رہے ہیں۔ اب آ گیا کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ آیا، آپ کیا کریں گے؟ 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں۔ شب معراج 4 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، پوری گندگی صاف، پوری برائی صاف، جیسے گنگا گئے نا، گنگا اسنان، گنگا نہا لیا، ساری گندگی دور۔ 27 رجب پھر چھٹی مل گئی۔ رجب کے بعد پھر شعبان آیا۔ شعبان میں کون سی تاریخ؟ 15 شعبان، ایک تاریخ ہم نے لے لی، 15 شعبان کو ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی نماز جو ہم نے قضا کی ہے ادا ہو جاتی ہے، چھٹی مل گیا، کرتے رہو جو کرنا ہے۔ چند تاریخ ہم نے متعین کر لی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے غیروں کی روش ہے، کچھ تیوہار منا لو، عام طور سے ہندوؤں کا یہی تصور ہے۔ عام ہندو سختی کے ساتھ ہندو دھرم پر عمل نہیں کرتا۔ عام ہندو، ان کو صرف تیوہار سے مطلب ہوتا ہے، ہولی منانا، فلاں جو ہے یہ تیوہار منانا، فلاں تیوہار منانا، بس تیوہار میں اس کی شکل صورت دیکھیں گے، باقی اس کے بعد اپنی منمانی والی زندگی ہے۔ مسلمان بھی آج بڑا طبقہ اسی راستے پر چل رہا ہے، کچھ دن منا لو، کچھ جو ہے جھنڈیاں جلوس لگا لو، چھٹی مل جائے، دن کٹتا رہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ کیا مطلب؟ دین میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ جو دین ہے، ایکچوئل دین ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ڈے، دن، تاریخ متعین کرنا نہیں اپنی طرف سے۔ اسلام نے جو تاریخ متعین کر دیا خوشی منانے کے لیے وہ کافی ہے۔ عید ہے، بقرعید ہے، ہمارے لیے کافی ہے خوشی منانے کے لیے۔ اپنی طرف سے شب عید، شب معراج، شب فلاں، شب فلاں یہ متعین کرنے کا کسی کو ادھیکار، کسی کو اتھارٹی، کسی کی ذمہ داری نہیں۔ دین ہے ہی نہیں کسی کی جاگیر، کسی کو ذمہ داری ملی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعلیم، قرآن کا بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا۔ آپ نے جو قرآن کو بیان کیا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کی تفسیر بیان کی، قرآن کا معنی بیان کیا، اب وہی امت کو علماء بیان کریں گے، عوام بیان کرے گی۔ امت کا کام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اسی کو دوسروں تک پہنچانا۔ اپنی طرف سے کچھ گڑھنا، بنانا، داخل کرنا یہ دین نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بس دین منانے میں لگا ہوا ہے۔ انگلی، اس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا۔ غزوہ تو ہم نے نہیں کیا، جہاد تو نہیں کیا، لیکن جب جہاد ختم ہو رہا تھا، لڑائی ختم ہو رہی تھی، ہم بھی جو ہے کسی صف میں چلے گئے، انگلی کاٹ لیے، خون بہا لیے تھوڑا سا، وہ ہم بھی مجاہد ہو گئے، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو گئے۔ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دن منا لیا، 2 دن منا لیا اپنے آپ کو، ہم جو ہے بڑے سچے پکے موحد مسلمان اور اصلی سنی ہیں۔ یہ تو صرف دعویٰ ہے۔ اصل سنی تو وہ کہلائے گا، اصلی سنی وہ ہوگا جو سنت پر عمل کرے گا۔ اگر واقعی سنی ہیں،
دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو سنت پر سیرت پر آنا پڑے گا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ پوچھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر سچے سنی ہیں، سچے مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ نے شعبان کا کتنا روزہ رکھا؟ ابھی 15ویں شعبان کے روزے پر بھی ہم آئیں گے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ آئیں گے، بیان کریں گے۔ لیکن شعبان سے پہلے تک، ابھی 15 شعبان سے پہلے تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنا روزہ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی عبادتیں جو عام طور سے ہم انجام دیتے ہیں وہ دیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ جو عام معمول ہے، معمول کے مطابق انجام دیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ اور کوئی دوسرا عمل شعبان میں ثابت نہیں سوائے روزہ کی۔ خصوصیت کے ساتھ شعبان میں صرف روزے کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی جو عام دنوں میں، شعبان سے پہلے جو مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں جو آپ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہی سیم عبادت یہاں بھی آپ کو کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ، اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر عمل کو مزید عبادت کر رہے ہیں، نفلی عبادت اور زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اعمال نامے اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دن متعین کرتے ہیں، تاریخ متعین کرتے ہیں، وقت متعین کرتے ہیں، اپنی طرف سے تعداد متعین کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، دین میں نئی ایجاد ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی کو ڈیفائن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو دین میں سے نہیں ہے، من عمل عملا، جو ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جو میرے امر میں سے نہیں، میرے حکم میں سے نہیں، میرے دین میں سے نہیں، میری شریعت میں سے نہیں، فہو رد، وہ مردود باطل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، سنا دیا ہے کہ یہ جو دیگیں چڑھا رہے ہو، یہ جو بریانی کھا رہے ہو، یہ جو حلوے پراٹھے کھا رہے ہو، یہ جو دین کے نام پر نیاز، فاتحہ اور جو ہے جتنی رسمیں لگا رہے ہو، اس کو شریعت کے میزان پر پیش کرو۔ تم جو کر رہے ہو، کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے تو فرمان رسول واضح ہے، فہوا، بولیں زور سے، فہوا رد، وہ مردود ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے مولانا چاہے جو زور لگا لیں، جتنا زور لگا لیں، دم لگا لیں، ثابت کرنے کے لیے، صحیح کہنے کے لیے، منوانے کے لیے، قیامت میں زور نہیں چلے گا۔ یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے تیرا زور چل سکتا ہے، ٹوپی کو لمبی کر لو اور آواز اونچی کر لو اور بڑے سخت انداز میں کہو یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ قیامت میں یہ زور نہیں چلے گا، قیامت میں ٹھنڈے ہو جاؤ گے، جب اللہ کا ڈنڈا بھرے گا ٹھنڈے پڑ جاؤ گے۔ قیامت میں کسی کی سفارش نہیں، کسی کی کوئی بولی نہیں چلے گی۔ اللہ کی جب عدالت ہوگی، وہاں ہمارے سامنے ہمارا رجسٹر ہوگا، ہمارا عمل ہوگا، اللہ رب العالمین پائی پائی کا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب لے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اس سیرت کو ہمیں اپنانا ہے۔ شعبان نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔